ہاں وہ ہوں مدینے میں بیٹھے، ہمارے دل ہوں خالی، ہمارے ہوں دل میں ہوں بغض، نفاق، کینہ، بدماشی، عیاشی، فحشی، یہ سارا کچھ ہو، جس دل میں میرے محبوب کی جلوہ گاہ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے۔ اور پاک میں نے بتایا نا کہ پانی ادھر رکھ دیں اور کپڑا ادھر رکھ دیں، کپڑا کبھی بھی نہیں پاک ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مدینے بیٹھے ہیں، تمہارا ان سے تعلق کیا ہے؟ ہمارا یہ تعلق ہے جب تک ہمارے دل میں ہم اس لیے تو مومن ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دل سے نکلے ہم کافر ہو جائیں۔ یہ محبوب نے پاک اس طرح کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب دلوں میں گھس جاتا ہے، رگو پے میں، خون میں، رگ رگ میں، خون کے قطرے قطرے میں، پانی میں انسان کی رگوں میں بند چلتا ہے، اس کے دل میں جلوہ گر ہے۔ اور جس کے دل میں جلوہ گر میرے رسول نہیں ہے وہ اس آیت کا مصداق یہ لکھ لے کہ وہ پاک نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے اس کو بڑے دعوے ہوں پر وہ اس آیت کی روشنی میں یہ لکھ لے کہ وہ پاک نہیں ہے، پاک صرف میرا محبوب کرتا ہے۔ وہ ایک شعر مجھے تھوڑا سا بھول گیا، تھوڑا سا مفہوم آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں بغیر اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، جب تک نہ کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال نے ہاتھ سے بات بڑھا دی، یہ ہوتے ہیں عشق والے۔ فرمایا نگاہ ہے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اقبال یورپ کا پڑھا لکھا عالم ہے جس کو اپنے وقت کی 8 زبانوں پر عبور ہے، جرمن، فرنچ، چینی زبان اور انگلش اور عربی اور فارسی، اور عربی کے آپ استاد بھی رہے ہیں جامعہ پنجاب میں۔ اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جس پہ آپ جس ڈائس پہ بیٹھتے تھے نا، مجھے یہ شرف ہے کہ میں بھی 1-2 بار اس پہ بیٹھا ہوں، جب میں اسی کمرے میں پڑھتا رہا ہوں جہاں حضرت اقبال پڑھتے بھی تھے اور پڑھایا بھی کرتے تھے۔ شعبہ عربی کے استاد تھے اور 8 زبانوں پہ عبور تھا، اور یہ یورپ کا نستعلیق اور پڑھا لکھا روشن دماغ، انٹلیکچوئل، دانشور، اس کی تعلیم نے کیا کہا؟ اس کا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ پھر ایسے تو ہی نا وہ کہتے ہیں کہاں سے سیکھے اقبال تو نے درویشی، کہ چرچا پادشاہوں میں ہے تیری فقیری کا، تیری بے نیازی کا، چرچا پادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ یہ اس نے ادب در مصطفیٰ سے سیکھا ہے اور عشق ہمیں سکھا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب صالحین بھی اس بات کو مانتے ہیں، صحابہ بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں، اور اہل بیت بھی اس کو مانتے ہیں، اور رسولوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے، اور ملائکہ نے اس کی گواہی دی ہے، اور جب خلاق کائنات نے گواہی دی تو مولوی کس کھیت کی مولی ہے کہ تو شرک کے فتوے داغتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں پر۔ یہ میں اب اگر اسی موضوع پہ لگا رہا تو بات بڑھ جائے گی، میں یہاں بات کو روک کر آپ سانس لے لیں اور ساتھ ہی آنکھیں بند کے تصور کریں میں آپ کو وادی بطحا حضرت سیدنا عبداللہ کے بن عبد المطلب کے گھر لیے چلتا ہوں، ذرا تذکرہ ولادت دیکھیں۔ صلاۃ والسلام پڑھیں ذرا۔ چلاؤ یار انہوں چلا کے صلاۃ والسلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کو بھلا کیا کہا تھا؟ یہ میری عظمت مصطفیٰ کے واقعات ہیں، میری سرکار کی عظمت کے واقعات ہیں۔ میں نے شروع میں کافی عرصہ ہو گیا 2-3 سال جب تقاریر شروع کی تھی جلسہ عید میلاد النبی میں، تو میں نے کہا تھا آپ کو کہ ظہور محمدی کے 3 مراحل ہیں علماء کی نظر میں۔ سب سے پہلا ہے خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا ہے ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرا مرحلہ ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلقت یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا
جب کوئی عالم نہ تھا تو سرکار کا نور اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور وہ نور کئی عرصہ آغوش رحمت میرا اللہ کی، اور حمد و ثنا کرتا رہا، اور یہاں دنیا میں محمد اور احمد بن کر تشریف لایا، یہاں تک کہ سیدنا آدم تک آپ کا نور مبارک منتقل کر دیا گیا، اور وہاں سے چلتا چلتا سیدنا عبداللہ، اور سیدنا عبداللہ کی جب حضرت سیدہ آمنہ سے شادی، یہ واقعات میں بیان کر چکا ہوں۔ مجھے یہ لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے منطقی دلائل دے دیا کریں، لیکن ہمارے ذوق کی خاطر ہمیں رسول اللہ کی باتیں بھی سنایا کریں۔ اب جو پہلے باتیں کرتا رہا ہوں نا، وہ میری تھیں، میرے علماء کی تھیں، میرے مشائخ کی تھیں، میرے سرکار کی تھیں، میرے علی المرتضیٰ کی باتیں تھیں، وہ سنائیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں رسول کو، وہ سنایا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ واقعات یعنی اچھا، یہ میں نے، اور پھر بعد میں جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ولادت محمدی یہ ہے کہ سیدہ آمنہ کے بطن سے وہ نور مبارک باہر نکلا، اور آپ فرماتی ہیں اضاءت لہو قصور الشام، اور اس نے شام تک محلات کو واضح اضافی کر دیا، روشن کر دیا۔ یہ ہے ولادت۔ ولادت کے واقعات میں بیان کر چکا ہوں، 2010 کی تقاریر میں نے خلقت کے بے شمار واقعات سنائے تھے، اور اپنی منطقی قرآن و حدیث سے دلائل بھی پیش کیے تھے، پھر ولادت کی بھی باتیں کی تھیں۔ اب آپ کا بچپن آیا چاہتا ہے، ننھا منھا بچپن۔ پچھلی بار میں نے بات یہاں تک روکی تھی کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر اپنے گھر چلی گئی ہیں۔ آپ وادی بطحا میں سے اپنے دادا جان اور اپنے چاچا جان اور اپنی والدہ ماجدہ سے جدا ہو کر بنی سعد کے قبیلے میں چلے گئے ہیں۔ سید عبد المطلب کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں دیتے تھے، اپنا پوتا۔ ساری آتی تھی، پوچھتے تمہارا نام کیا ہے، کوئی کچھ بتاتی۔ جب بھی یہ سیدہ حلیمہ آتی ہیں تو پوچھا نام کیا ہے بی بی تمہارا؟ کہا حلیمہ، فرمایا سبحان اللہ، حلم کی خوشبو آتی ہے۔ پوچھا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہنے لگی بنو سعد سے۔ فرمایا سعادت مندی ہے تمہاری، یوں نہ کہو کہ میرا یتیم کسی کو پسند نہیں ہے، بلکہ میرے یتیم نے کسی کے ساتھ جانا پسند ہی نہیں کیا۔ یہ حلم اور یہ برکت اور یہ سعادت یہ تمہارا حصہ تھی، لو بی بی لے جاؤ۔ وہ لے کے اپنے گھر چلی جاتی ہیں، وہاں تو بہاریں آ گئی جناب، آپ ذرا تصور کریں۔ اور یہ ایسی بے تکی باتیں نہیں جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے من گھڑت قصے ہیں، یہ حدیث اور تفاسیر اور تاریخ کی کتابوں میں بڑے تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہاں آپ کھیلتے کودتے ہیں، وہاں تو بہار آ گئی، جو اونٹنیاں اور جو بکریاں دودھ نہیں دیا کرتی تھی ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حلیمہ اور ان کے خامند کو بڑی خوشی ہوئی، سارا دن ننھے منھے دلہے چھوٹے بچے کو کھلاتی ہیں اور سارا دن ڈوریاں دیتی ہیں۔ ایک آپ کی بیٹی ہے، اس وقت نوخیز نو عمر ہوگی، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام ہے، وہ سارا دن آپ کو اپنی کمرے مبارک پر اٹھا کے جھولا جھلاتی ہیں اور آپ کو طرح طرح کی لوریاں سناتی ہیں۔ آپ کو عربوں کی فصاحت اور بلاغت کا تو بڑا تجربہ ہے کہ ان کا ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی 100 شعر تو آرام سے کہہ جاتا ہے۔ واقعہ کیا پیش آتا ہے جناب کہ ایک دن حضرت شیمہ جو ہیں ان کو لے کر باہر چلی جاتی ہیں، تو دھوپ کسی غضب کی تھی۔ سیدہ حلیمہ کو بڑی بے چینی ہوئی اور جا کے باہر دیکھتی ہیں تو وہ دونوں جو ہیں بہن بھائی حضرت شیمہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی باجی کی گود میں کھیل رہے ہیں، اور سیدہ حلیمہ نے ڈانٹ کر کہا شیمہ اپنے بھائی کو گرمی سے بچاؤ، اپنے بھائی کو گرمی سے بچاؤ، گرمی میں کیوں باہر لے کے آ گئی ہو؟ تو وہ بصد عرض کرتی اما جان یہ تو میرا عجیب بھائی ہے، جہاں جہاں چلتا ہے بادل کا ٹکڑا اوپر سایہ کرتا ہے۔ لوگوں کو کیا پتا کہ یہ تو دوزخ کی گرمی سے بچانا ہے، سورج کی گرمی کیا کہے گی؟ یہ تو دوسروں کو دوزخ کی گرمی سے بچانے آیا ہے، سورج کی گرمی اس کو کیا کہے گی؟ بات بڑی اچھی کرتی ہیں سیدہ حلیمہ، کہتی ہیں احقن یا بنیا تھا، کیا بیٹی سچ کہہ رہی ہو؟ تو شیمہ کا ایمان دیکھیں کہتی ہیں اے واللہ امی، خدا کی قسم میری امی ایسی ہی بات ہے، قسم کھا کے وہ بی بی کہتی ہے کہ ایسی ہی بات ہے۔ سبحان اللہ۔